من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد یوسف صاحب شیخ الحدیث جامعہ الکوثر بٹگرام، جنہوں نے اپنی گزشتہ ایک تقریر کے اندر جماعت کے خلاف انتہائی نازیبہ گفتگو کی اور انتہائی نازیبہ اس قسم کے الزامات لگائے کہ جس کا جماعت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی شدید ترین مذمت کرتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے خلاف دل میں اتنا بغض رکھنا، اتنا حسد رکھنا، یہ کسی بھی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ بطور جماعت کسی کے لیے، بطور مشن اور نظریہ کسی بھی دوسرے مد مقابل ہو یا وہ آپ ہی کی صفوں میں ہو، کسی بھی ایسی جماعت، تنظیم، اور چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا اور دل میں بغض اور حسد کی آگ بھڑکائے رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاری محمد یوسف صاحب شیخ الحدیث بھی ہیں، ضرور ان احادیث مبارکہ پر ان کی نظر پڑی ہوگی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کہ جو کسی کے لیے دل میں بغض، حسد، نفرت رکھتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ قاری محمد یوسف صاحب شیخ الحدیث صاحب جانتے ہوں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہاں پہ ایک یہ کہی کہ وہ عطا محمد دیشانی صاحب جو بٹگرام کے اہل سنت والجماعت کے رہنما ہیں، بلکہ KPK کے صدر ہیں، ان کے متعلق انہوں نے گفتگو کی، چونکہ علامہ عطا محمد دیشانی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، کارکنان اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پر بات نہ کریں اور وہ معاف کر دیں۔ تو عطا محمد دیشانی صاحب نے اپنا بڑا ظرف دکھایا، واقعی انہوں نے قائدانہ اور لیڈرانہ کردار ادا کیا اور یہاں اس موقع پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اگرچہ ان کے خلاف بہت ساری ایسی باتیں، جس میں سے ایک یہ تھی کہ جس مجلس میں عطا محمد دیشانی کو بلایا جاتا ہے تو وہاں میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ہے تو پھر میں نہیں جاتا۔ تو یہ حسد، بغض یہ کیا ہے؟ اگر یہ ہے تو آپ قاری صاحب اور ان کے چاہنے والے خود ہی دیکھ لیں کہ حسد، بغض رکھنا کسی مسلمان سے کسی بھی بنیاد پر اس کی حدیث طیبات کی روشنی میں کیا اہمیت و حیثیت ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ اور چونکہ عطا محمد دیشانی صاحب نے بڑا دل کرتے ہوئے اپنی وہ ساری چیزیں معاف کر دی ہیں اور اس پر بات کرنے سے منع کیا، تو میں اس پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ بھی نہایت قابل گرفت ہیں، اور قاری صاحب خود ہی حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیکھ کر اپنے لیے فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو درست سمت میں ڈال لیں۔ لیکن دوسری بات جو جماعت کے متعلق انہوں نے کہی ہے، جماعت کے متعلق کی گئی بات کوئی بھی کسی کے کہنے سے وہ نہ معافی ہو سکتی ہے نہ خاموشی ہو سکتی ہے، چونکہ اتنا گھٹیا ترین الزامات ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت، پھر شیخ الحدیث، پھر قاری، اور پھر مدرسے کے محتمم، اور پھر عمر کے اس حصے میں کہ جب پتہ نہیں کہ کب دنیا سے جانا ہے، ویسے تو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب انسان کی داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے موت کا، دنیا سے جانے کا سب سے بڑا الارم ہوتا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، آخری نشانی بھی تمہاری زندگی میں آ چکی ہے۔ تو میرے خیال میں قاری صاحب اس حالات میں بھی اتنے متشدد، اتنے متعصب اور اتنی شدید ترین کسی سے مسلمان سے نفرت اور بغض اور دل میں حسد رکھنے والے، اور پھر ایک جماعت کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اور پھر ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت جس کا کام، جس کی محنت، جس کی جدوجہد پوری دنیا کے اندر مسلمہ ہے اور مانی جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت نے کس طرح سے لوگوں کو ظلمات کے اندھیروں سے، گمراہیوں، بے حیائیوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ لیکن قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت میں بھی جس طرح ہر قسم کا بندہ شامل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سپاہی صحابہ کے اندر بھی ہر قسم کا بندہ شامل ہو جاتا ہے، جو بس نعرہ لگا دے شیعہ کافر کا تو وہ سپاہی صحابہ میں آتا ہے۔ قاری صاحب کی معلومات شاید درست نہیں ہے، انہوں نے اپنے بال شاید کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ سفید کر دیے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ضرور اس پر تحقیق کر کے بات کرتے۔ آپ ایک پبلک میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے پہلی دفعہ زبان اپنی کھولی ہے۔ تو جب اپنی زبان آپ نے کھول ہی لی ہے، وہ ایک محاورہ ہے کہ اونٹ بولے گا تو منہ سے زیرہ ہی نکلے گا، تو یہ ایک محاورہ ہے۔ بہرحال قاری صاحب نے جو بولا تو ان کے مبارک منہ سے جو نکلا وہ کوئی درست باتیں نہیں ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، وہ سراسر تہمت ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو قاری صاحب نے لگائی ہیں، اس کا انجام بھی شیخ الحدیث قاری محمد یوسف صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں خود اپنے لیے متعین کریں کہ اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں بھی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، جہاں مثلا کوئی چیز جو زیادہ عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے، کوئی بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، جیسے پانی ہے، ہوا ہے، سورج ہے، روشنی ہے۔ تو اب کوئی بھی، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، اللہ کا انکاری ہو، رسول اللہ کا انکاری ہو، وہ سارے کے سارے ہوا، پانی، فضا، خلا اور روشنی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ بھی ایک ایسا کام ہے جس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور جدوجہد ہے، وہاں پر بھی کوئی آ کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سپاہی صحابہ کا جو کام ہے وہ صحابہ کی عظمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کا دفاع ہے، ختم نبوت کا دفاع ہے، خلافت راشدہ کے نظام کا نفاذ، اس کے لیے جدوجہد ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی عالی شان، عظیم الشان محنت ہے
کہ کوئی بھی آ کر وہ مل جائے اور ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہے اور اس نظام کے لیے محنت کرنا چاہے، کوشش کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو آپ نے بات کی ہے یہ الزام یہ آپ ہی کے گلے میں پڑ گیا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی بھی آ کے چلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ چلاتے تھے۔ پوری تاریخ میں حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کسی شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے نہیں کیا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ تو آپ کو ایک جواب تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے قاری صاحب، سپاہی صحابہ میں ہر کافر نعرہ لگانے والا وہ سپاہی صحابہ کا ورکر نہیں بنتا اور لیڈر نہیں بنتا، جبکہ آپ کے ہاں کیا ہے وہ دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص آ جائے اور آ کر شمولیت اختیار کر دے، جس کے پاس 1 ووٹ 2 ووٹ ہوں تو وہ آپ کا رہنما بھی بن جاتا ہے۔ آپ دور مت جائیے، چند گزشتہ ماہ پہلے آپ اگر دیکھیے تو مانسہرہ کے اندر شہزادہ گشتاسب وہ آئے اور آ کر جمعیت میں شمولیت اختیار کی، اور آپ کی جماعت نے، آپ لوگوں نے اس کو جمعیت علماء اسلام مانسہرہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ ذمہ دار مین کہ آپ رہنما لکھتے رہے اس کو، لیکن آج چند ہی ماہ گزرنے کے بعد وہ کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آج جن خانوں کے آپ چرچے گا رہے ہیں یہ پہلے کہاں تھے، اور آج آپ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو کر وہ جمعیت کے اندر شامل ہو کر آپ کی چھتری کے نیچے سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیے اور کتنے سارے، ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر، ہر علاقے کے اندر آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے لوگ وہ جمعیت علماء اسلام ہے، لیکن جہاں بھی پیسے والا، جہاں بھی شرابی کبابی کسی قسم کا کوئی بندہ وہ اپنے 2-4 ووٹوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ جمعیت میں کتنے آرام سے شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنی جماعت کے اندر سکھوں کو آپ نے دعوت دی ہوئی ہے، وہ آپ کی جماعت کا حصہ ہیں، عیسائی آپ کی جماعت کا حصہ ہیں، پھر اسی طرح یہود و نصارہ آپ کی جماعت کا حصہ ہیں۔ کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو آپ کی جماعت کا، شیعہ رافضی وہ آپ کی جماعتوں کا حصہ ہیں؟ باقاعدہ اسی الیکشن میں ایک بندہ کھڑا ہو کر کسی جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب نہج البلاغہ ہے۔ آپ اپنی جگہ اس کو قرآن کہتے ہیں، کوئی اس کو بخاری کہتا ہے، لیکن ایک شیعہ جو آپ ہی کی جماعت سے الیکشن لڑ رہا ہے یا وہ کسی کی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ کتاب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ کتاب نہج البلاغہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی اٹھے گا آپ ہی کی جماعت کا جو عیسائی ہے، جو آپ نے 100 سالہ کیا، اس میں سکھ، عیسائی، ہندو، یہودی کون ہے جو نہیں آیا؟ وہ سارے کے سارے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں کا حوالہ دیں گے کہ یہ بائبل ہے، کوئی کہے گا یہ تورات ہے، کوئی کہے گا یہ زبور ہے، کوئی کہے گا یہ انجیل ہے، کوئی کہے گا یہ ناول ہے۔ تو اس کتاب کو آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ اور آپ ہی کے ایک بندے نے استری کے متعلق جو انتخابی نشان ہے، حالانکہ اس کا جماعت کے ساتھ کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں ہوتا، ایک نشان ہے، وہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، وہ انتخابی نشان ہے۔ تو آپ کے ایک مولوی صاحب، آپ کے علماء کی ماشاءاللہ تربیت بھی بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں ہے، ہم جو مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو آپ دیکھنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پورے ملک میں اس وقت اتفاق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ناچاکی کی بات کریں گے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ اپنی کمر کے اندر، پیٹھ کے اندر خود ہی چھڑا گھونپنے والی بات ہوگی۔ لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کرتا چلا جاؤں کہ جمعیت علماء اسلام کے بڑے بڑے، اسی طرح آپ کی طرح شیخ الحدیث وہ مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، تو سپاہی صحابہ کے طلباء کے ساتھ، جن کا تعلق سپاہی صحابہ سے ہوتا ہے، ان طلباء کے ساتھ ان بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کا اور ان بڑے بڑے استاد الحدیثوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ باہر کوئی سیاسی جماعت کا ایک بندہ دوسرے کے ساتھ اگر ایسی بات کرے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، تو یقین کریں کہ میڈیا اس کو کس انداز میں اچھالتا ہے کہ غلط کیا۔ لیکن طلباء کو، جن کا صرف تعلق اہل سنت والجماعت سپاہی صحابہ سے ہے، آپ کے مدارس میں بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑی بڑی سفید داڑھیوں والے شیخ الحدیث وہ کن الفاظ سے ان طلباء کو یاد کرتے ہیں، یہ جذباتی آگے، یہ پتہ نہیں سپاہی آگے، یہ فلانے آگے، اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی تعلیم و تربیت میں شامل ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم لوگ جو آپ ہی کے پاس پڑے ہوئے، آپ ہی کے شاگرد ہیں، اس لیے عزت اور اکرام کا دامن، ہم تکریم کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑ رہے۔ استادان مکرم، آپ سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر کے جن طلباء کو مظلومیت کی چکی میں پیس کر باہر نکالتے ہیں، پھر بھی وہ مظلوم ہی بن کر آج بھی عطا محمد جیشانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دو، کچھ نہ کہو، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے تو معاف کر دو۔ ہم نے معاف کر دیا، لیکن جماعت پر جو آپ نے آواز اٹھائی ہے کہ جو کافر کہے تو شیعہ کو کافر کہہ دے تو ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، ذرا اپنی جماعت کے اوپر غور کریں کہ ہر 4 پیسے والا الیکشن قریب آتے ہی جمعیت میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو اپنا رہنما اور لیڈر بناتے ہیں، اگلے کچھ عرصے کے بعد وہ کسی اور جماعت کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا اعظم سواتی آپ کا لیڈر نہیں تھا؟ آپ بتائیے کہ کیا شہزادہ گشتاسب مانسہرہ کے اندر آپ کا لیڈر نہیں تھا؟ آپ بتائیے کہ اس طرح کے بے شمار لوگ، یہ تو میں 2-4 آپ کو مثالیں گن کے بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بے شمار لوگ
وہ آپ کے وہ لیڈر رہا کرتے تھے، آج وہ اور جماعتوں میں ہیں، آج وہ خان کے نعرے لگا رہے ہیں، کل وہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو لہٰذا یہ بات نہ کیجیے۔ بڑے ادب اور احترام سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی فضا اور اس طرح کی ہوا چلانے والے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہوں، طلباء ہوں، علماء ہوں، وہ اس سے اجتناب کریں۔ آپ کے مولانا راحت صاحب جو شانگلہ سے آئے، انہوں نے بھی آ کر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو غیر مہذب اور سراسر گالیاں تھیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ الیکشن آج ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن آپ کی دوستی، تعلق، رشتہ داری اور آپ کا جو آپس میں اٹھنا بیٹھنا تعلقات ہیں، جو کہ قاری یوسف صاحب آپ کے پاس نہیں ہے، چونکہ آپ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں تو کہیں ملتا ہی نہیں ہوں، جہاں پہ دشانی صاحب ہوتے ہیں میں نہیں جاتا ہوں، کہ میرا دل جو ہے وہ بغض اور حسد سے بھرا ہوا ہے، اس لیے میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ میں تو خانوں کو جو ہے جفیاں لگاؤں گا، لیکن مجھے مولوی کوئی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ کا اپنا ظرف ہے، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس موقع پر یہ الیکشن چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم نے ایک علاقے میں رہنا ہے، اس لیے تعلق، دوستی، رشتہ داری کا تعلق مت خراب کیجیے، اور الیکشن میں بڑے پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے، بجائے کسی پہ تنقید کرنے کے، آپ اپنی کارکردگی دکھاتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بد اخلاقی، بد کرداری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھپا لگے گا ٹھپا استری پہ لگے گا ٹھپا، لگے گا ٹھپا، لگے گا ٹھپا استری پہ لگے گا ٹھپا۔